بھائی صاحب، انڈیا کے اندر اس وقت ایس سی او انڈیا کی جو ایس سی او کی جو چیئرمین شپ ہے وہ انڈیا کے پاس ہے. تو اس حوالے سے کافی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. ابھی ایک ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ ہو رہی ہے جس میں سارے ایس سی او ممالک کے جو ڈیفنس منسٹرز ہیں وہ انڈیا پہنچے ہیں. بلکہ جو چائنیز ڈیفنس منسٹر ہیں لینگ شنگفو، وہ بھی انڈیا آ گئے ہیں، اور وہ یہ جو کی سیکیورٹی سمٹ ہے اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. جبکہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ نہیں جا رہے اور ورچولی جوائن کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا سر کہ پاکستان انڈیا کی اس انوماسٹی میں انڈیا کے ساتھ تو ڈس انگیج کر رہا ہے، لیکن باقی جو ایس سی او پارٹنرز ہیں جس میں رشیا بھی آتا ہے، چین بھی آتا ہے، باقی سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایران اور بہت سارے جو ڈائلاگ پارٹنرز ہوتے ہیں، آبزرورز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بائی لیٹرل میٹنگز ہو پاتی ہیں. سو انڈیا کے ساتھ تو ہم ڈس انگیج تھے ہی تھے، لیکن فار دا سیک آف جسٹ انڈیا کے لیے ہم نے باقی ممالک سے بھی ڈس انگیج ہو گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا تاثر جائے گا، یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لیجیٹیمیٹ پوزیشن ہے کیونکہ ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو بس ٹھیک ہے وہ؟ دیکھیں جی، یہ تو ایکسیپٹڈ ٹروتھ ہے کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. لیکن انڈیا پاکستان کے تعلقات نہ ٹھیک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ملک اپنے راستے میں جو ہے وہ خود ہی ایسے ایسے بیریئر کھڑے کرنا شروع ہو جائیں جو کہ ایک ان کی جو ہے ڈیولپمنٹ ہے یا جو بھی ان کی کوآپریشن ہے، ریجنل ہے، انٹرنیشنل ہے، اس کے لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ بن جائے. میں نے نوٹ کیا ہے کہ پاکستان کی یہ پالیسی جو ہے یہ کوئی آج کی نہیں ہے کہ اس نے جو ہے وہ صرف شنگھائی کوآپریشن جو کانفرنس ہے اس میں شرکت کے لیے یہ راستہ اختیار کیا یا اس طرح کا ایٹیچیوڈ اپنایا. یہ آپ دیکھیں، یہ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں یہ چیز بہت نمایاں ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ ایک لفظ میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو وہ میرے خیال میں بہترین لفظ جو ہے وہ ہوگا ریگریسو. یہ بہت بڑی ریگریسو بلکہ سیلف ڈسٹرکٹیو قسم کی پالیسی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل اور ریجنل فورم سے. اور اس کو آپ دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز میں اس میں پاکستان کو ویسے بھی جو ہے اکوموڈیٹ نہیں کیا جا رہا ہے، اور یہ کام جو ہے عمران خان صاحب کے دور میں اور اس سے پہلے سے ہو رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے یا یورپ ہے، جس حوالے سے جو میسر کریٹ ہوا افغانستان کے اندر، اس کے بعد پاکستان کے بارے میں ایک باقاعدہ انٹرنیشنلی موقف یہ بنا کہ پاکستان کو سائیڈ لائن اگر نہیں تو کم از کم اگنور ضرور کیا جائے، جس کے نتیجے میں آپ کو یاد ہوگا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے متعدد ایسی کانفرنسز کی انٹرنیشنل جو ہے، خواہ وہ ان پرسن ہوئی ہوں یا ورچولی ہوئی ہوں، اس میں پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا گیا، جو کہ عمران خان کے وقت میں ایک بڑا ابھر کے سامنے آئی تھی بات، جس میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ساری کہانی جو ہے وہ صرف ایک ٹیلی فون کال کی وجہ سے ہے، کہ انہوں نے کال نہیں کی تو ہم نہیں جاتے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی امیچور قسم کا ایک سٹیٹمنٹ تھی اتنے بڑے کمپلیکس قسم کے ایشو پہ. لیکن نٹ شل میں یہ ہو گیا کہ جب آپ کو کسی بھی فورم پہ اس طریقے سے انوائٹ نہیں کیا جاتا یا آپ کا جو ڈی یو شیئر اس میں بنتا ہے وہ نہیں دیا جاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو اینٹینا ہے اسے عام حالات سے تھوڑا سا اپ ہو جانا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ انٹرنیشنلی ہو کیا رہا ہے اور ہم اسے فیس کرنے کے بجائے کیا اس کا حصہ بن رہے ہیں. اب پاکستان نے ایون یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جیسے ملک کے بارے میں ایک ایگریسو پوسچر اختیار کر لیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہمیں نہیں بلاتے تو ہو کیئرز، ہم کون سے جاتے ہیں. اب جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس تو چین ہے، وہ جو ڈرامہ چلتا ہے نا کہ میرے پاس تم ہو، اس طرح کی کہ ہمارے پاس تو چین ہے، انہوں نے اس پہ جو ہے ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیا. چونکہ ظاہر ہے اس طرح کے سارے فورمز پہ چین کو بھی انوائٹ نہیں کیا جاتا تھا، جو کہ کلیئرلی اپنے آپ کو انٹرنیشنل جو سرد جنگ ہے اس میں اپنے آپ کو چین کے ساتھ الائڈ کرنے کا نہیں بلکہ اس کی گود میں بیٹھ جانے کا ایک رویہ ہے.
جو کہ کسی بھی طریقے سے جو سفارتی طریقہ کار اور آداب ہوتے ہیں اور جو لانگ ٹرم قسم کی آپ کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ سیوٹ نہیں کرتا، لیکن یہ کیا انٹرنیشنلی۔ اس کے بعد بات آئی ریجنل کی، تو انڈیا کو بہانہ بنا کے تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یک کے بعد دیگرے کتنی اپرچونیٹیز کو جو ہے انہوں نے مس کیا، جس میں سب سے بڑی اپرچونیٹی جو ہے گلوبل ساؤتھ کا فورم تھا، جو بہت بڑا فورم تھا، اس میں 120 سے زائد ملکوں نے شرکت کی، اور اس میں آپ نے جو ہے وہ انڈیا کو بہانہ بنا کے تو آپ اس سے باہر ہو گئے۔ اس دوران یہ جتنے الائنسز بنے، فار ایگزامپل آسٹریلیا، جاپان، یہ اس طرح کی جو فورمز بنے، ان سب میں جانا تو دور کی بات ہے، ظاہر ہے آپ کسی بھی طریقے سے کوئی رول نہیں پلے کر سکے۔ حالانکہ اس طریقے سے آپ کسی فورم کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے بغیر انگیجمنٹ کے کہ جی یہ فلاں کا فورم ہے، فلاں کا پلیٹ فارم ہے تو اس میں ہم نہیں آ سکتے۔ یہ تو پہلے سے آپ طے کر لیں اگر، تو پھر تو ڈپلومیسی کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سارے پروسیس میں اب یہ ایک اپارچونیٹی آئی تھی کہ جس میں ان کو دعوت دی گئی باضابطہ، اور ظاہر ہے اس پہ ہم نے بھی ڈسکشن کی ہیں کہ جو ہے وہ جو پاکستان کے ایکسٹرنل منسٹر ہیں ان کو جانا چاہیے، اور یہ اس پہ سب لوگ متفق ہیں کہ ایسے فورمز پہ بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ کے ہوسٹ کنٹری کے ساتھ یہ کیا بات ہو رہی ہے، بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح کی ایک جسچر ہے کہ وی آر اوپن فار ڈائلاگ، اور ہم ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی سائڈ لائن پہ لوگ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا امپارٹنٹ پلیئرز، مثلا رشیا ہے، چین کے ساتھ تو خیر ان کی ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے، جو سینٹرل ایشین جو ممالک کی ایک لمبی فہرست ہے، اس طرح کے ملک ہیں۔ تو ان ساری اپرچونیٹیز کو اگر آپ ایک دم اگنور کر دیں تو پھر اس کو آپ ریگریسو نہیں تو کیا کہیں گے۔ اس کے اوپر جو ہے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ بلاول بھٹو جو لینگویج ان کی ہے انٹرنیشنل افیئرز پہ، وہ 100% جو ہے پاکستان کی فرسودہ قسم کی جو اسٹیبلشمنٹ کی لینگویج ہے، وہ ہے جس نے 70 سال کے طویل عرصے کے بعد پاکستان کو اس بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا۔ وہ ایگزیکٹلی وہی لینگویج جو ہے وہ بول رہے ہیں۔ میں مثلا آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، آپ انڈیا جا رہے ہیں، آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جی ہم انویٹیشن ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور ہم آ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے یہ کلیریفائی کرنا کیوں ضروری ہے کہ دیر از نتھنگ بائی لیٹرل اباؤٹ اٹ، ہم تو اس لیے آ رہے ہیں کہ جی ہم چین سے یا روس سے بات کریں گے۔ واٹ از دس؟ یہ کون سی ڈپلومیسی ہے، یا یہ کون سا اس طریقے کا کسی ڈپلومیٹک اسکول آف تھاٹ کو آپ مجھے دکھا دیں کسی کتاب میں جس میں کہ آپ جس ملک کے ساتھ اس طرح جو ہے پہلے ہی آئی بال ٹو آئی بال ہیں، اور جو غلط فہمی تھی وہ ابھی آپ کی ISRP کی سٹیٹمنٹ نے کلیئر کر دی ہے، تو اس کے ساتھ آپ جو ہے آئس بریکنگ کے راستے ڈھونڈنے کے بجائے اور ایک امن کی طرف یا نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف کوئی قدم اٹھانے کے بجائے آپ خود ہی اس کے راستے میں اسٹمبلنگ بلاک بن جائیں کہ دیر از نتھنگ بائیلیٹرل اباؤٹ اٹ، دیٹ مینس وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو۔ تو اس میں آپ کی کیا یہ توقع ہے کہ اس میں انڈیا جیسا ملک جو کہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ کسی بڑے سے بڑے ملک کو بھی نہ کر سکتا ہے یا اس کے خلاف کوئی پوزیشن اختیار کر سکتا ہے، وہ آپ کو موقع دے گا کہ نہیں صاحب آپ آئیں، ہمیں آپ سے بات کرنی کرنی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اگر آپ تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک ریگریسو پالیسی ہے جو بنیادی طور پہ جس کے پیچھے وہ وار مونگرنگ والے لوگ اور وہی جو کمپلیکس آف سپیریورٹی میں جو ہے مبتلا قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی تک کہتے ہیں کہ پاکستان کو 27 رمضان کو بنا تھا اس لیے ہمارا حق ہے کہ ہم پوری دنیا پہ حکومت کریں۔ یہ اگر اس طرح کا کوئی کانسیپٹ اگر نہیں ہے تو پھر کوئی سین مائنڈ کیسے جو ہے وہ اس طرح کی اپارچونیٹیز کو جو ہے وہ چھوڑ کے تو ایسے ریگریسو قسم کے بیانات دے سکتا ہے کہ دیر از نتھنگ بائیلیٹرل۔ اس سے تو بہتر ہے کہ وہ کہتے جی ہمارے اور انڈیا کے درمیان تعلقات اس نیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ وی ڈونٹ تھنک دیٹ وی کین انگیج اینی مور، دیئر فور وی آر ناٹ پارٹیسپیٹنگ ان دس کانفرنس۔ یہ بات زیادہ ریزنیبل ہوتی، چونکہ میسج یہ ہوتا کہ ہمیں اس پہ افسوس ہے کہ ہمارے تعلقات اس سطح پہ آ گئے ہیں۔ یہ جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ وی ڈونٹ کیئر اینڈ وی ڈونٹ ایون گیو یو اے ڈیم
کہ آپ جو ہے کون ہیں اور کیا کانفرنس کرا رہے ہیں. ہم تو آ رہے ہیں آپ سے ملنے کے لیے تھوڑے ہی آ رہے ہیں, ہم نے تو باقی لوگوں سے بات کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری انسلٹنگ میسج فار اے ہوسٹ کنٹری, جو پہلے سے ایک تباہ شدہ قسم کی ریلیشن شپ کو مزید جو ہے نا وہ خراب کرنے والی بات ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ عارف صاحب. اسی تناظر میں اگر دیکھیں تو جو بلاول بھٹو زرداری کا دورہ تھا ہے, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں, باقی کوئی بندہ نہیں گیا, چیف جسٹس نہیں گئے, ساری دنیا کے چیف جسٹس ایس سی او کے وہاں پہ اکٹھے ہوئے, ڈیفنس منسٹرز اور منسٹرز, بلاول بھٹو زرداری جا رہے ہیں. جسی دن بلاول بھٹو زرداری جانے کا پلان بنا, اسی دن انڈیا کے کشمیر کے اندر جموں اینڈ کشمیر میں ایک حملہ ہو گیا. ابھی اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے اوپر اتنا پریشر آ گیا کہ سائیڈ لائن پہ بھی میٹنگ ہم بلاول کے ساتھ طے نہیں کر سکتے, دونوں ملک اس کے اوپر بات. ایک لبِ نیوز انڈیا انترراشٹریہ خبروں کا منچ.